حکم پر آج بھی یہ اس برفانی ہواؤں کے اندر کلمہ بلند کر رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کا. تو رسول اللہ ایسے ہوا کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں اب کھڑا ہو کر کہہ دوں کہ میں نبی ہوں اور اس کے بعد لوگ جو ہے وہ اس کے بات کو مان لے اور اس کے اوپر تکیہ کر لے. تو یہ دیکھو رفعنا لک ذکرک کی شان نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے ذکر کو وہ رفعت عطا فرمائی کہ دنیا کا کوئی گوشہ خالی نہیں. پر بات دور نکل گئی. بات کہنا جو چاہ رہا تھا وہ یہ کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پوری کائنات کے لیے رحمت، ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. لہذا جس روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں رونق افروز ہوئے، اس سے بڑا احسان، اس سے بڑا انعام، اس سے بڑی نعمت کائنات کے لیے کوئی اور ہو نہیں سکتا. اس سے بڑا دن کوئی نہیں ہو سکتا جس میں سرکار تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اگر اسلام میں کسی کا یوم ولادت منانے کی کوئی گنجائش ہوتی اور اس کا کوئی مقام ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کی ذات اس بات کے مستحق نہیں تھی کہ آپ کا یوم ولادت منائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو دین بھیجا حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ دین عجیب و غریب دین، وہ رسموں کا، ظواہر کا، مظاہروں کا دین نہیں، وہ حقیقت کا، وہ روح کا، وہ عمل کا دین ہے. اس میں یہ نہیں کہ چند مظاہرے کر لیے، رسمیں کر لی، دن منا لیے، تقریبات کر لی، بلڈنگوں پہ چراغاں کر لیا، جھنڈیاں لگا دی اور یہ دین کا تقاضا پورا ہوگا. یہ دین کے اندر اس کا کوئی باب ہی نہیں. سر باب کس چیز کا ہے؟ باب اس چیز کا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو راستہ یہ ہے کہ میری اتباع کرو، میری اتباع کرو. یہ ہے میرے ساتھ محبت کا تقاضا، یہ ہے میرے ساتھ عشق کا تقاضا. یہ نہیں کہ میرے نام پر عید میلاد النبی بنا لو، یہ نہیں کہ میرے نام پر جلوس نکال دو، جلسے منعقد کر دو، محفل میلاد منعقد کر لو. یہ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ میری اتباع کرو، میرے پیغام کو سنو، اس کو مانو، اس کو اپنی زندگی میں رچاؤ بساؤ اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو. یہ ہے پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کے بعد 23 سال تشریف فرما رہے. بعثت کے بعد 23 سال صحابہ کرام کے درمیان موجود رہے اور زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں تعلیمات دے کر تشریف نہ لے گئے. اس 23 سال میں ربیع الاول ہر سال آتا تھا کہ نہیں؟ اور ہر سال وہ تاریخ بھی آتی تھی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں. ساری باتیں بتا دی صحابہ کرام کو. عید الاضحیٰ اس طرح مناؤ، عید الفطر اس طرح مناؤ، رمضان اس طرح منعقد کرو، نماز اس طرح پڑھو. ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز آپ دیکھ رہے ہیں اس حدیث کے اندر کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر تشریف لے گئے. کبھی کوئی ایک مرتبہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ میرے یوم ولادت کے دن ایک عید منایا کرو اور اس دن اپنے مقام پر چراغاں کیا کرو، یا اس دن کوئی محفل منعقد کیا کرو اور اس میں فلاں کام کیا کرو، فلاں کام. کوئی ایک ہدایت پورے ذخیرے حدیث میں 1,24,000 صحابہ کرام دنیا میں چھوڑ کر تشریف لے گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان میں سے ہر فرد ایسا جس کے بارے میں ڈنکے کی چوٹ سینہ تان کر فرما گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصحابی کا نجوم بیاجہم اقتدیت بہتدیت. میرے صحابہ ستارے کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ. تو ایسے صحابہ چھوڑ کر تشریف لے گئے. لیکن کہیں کسی سے ایک گری پڑی موضوع حدیث بھی ایسی مروی نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ 12 ربیع الاول کو یہ عید میلاد النبی منایا تھا. اور صحابہ کرام جن کو چھوڑ کر تشریف لے گئے 1,24,000 صحابہ، ایسی جانثار قوم کہ اس روئے زمین پر کسی بھی رہبر رہنما کو ایسے جانثار ساتھی میسر آ ہی نہیں سکتے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے جانثار ساتھی کہ حدیبیہ کے موقع پر کافروں کا ایلچی آتا ہے اور نظارہ دیکھ کر جب واپس جاتا ہے رپورٹ دیتا ہے اپنے لوگوں کو تو کہتا ہے کہ ایسے انسان تو میں نے دنیا میں نہیں دیکھے، ایسے کسی کے جانثار میں نے دنیا میں نہیں دیکھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے
دہانے مبارک سے تھوک بھی زمین پر گرنے نہیں پاتا. اگر زمین پر گرنے لگتا ہے تو کوئی آگے اپنے ہاتھ پر لے لیتا ہے, جسم پہ مل لیتا ہے. ناک کی ریزش گرنے نہیں دیتے, اپنے جسم پر مل لیتے. ایسے صحابہ کرام, ایسے جانثار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, ایسے ادب کے پیکر, احترام کے پیکر کہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے غزوہ احد کے موقع پر, تلواریں چل رہی ہیں اور تیروں کی بارش میں چاہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف آنے والے تیروں کو اپنے سینے پر لیں, لیکن اپنے سینے پر لینے کی صورت میں اندیشہ ہے کہ پشت نہ ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو اس حالت میں بھی ادب کا تقاضا ملحوظ ہے کہ سینہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے پشت کے اوپر اپنے تیروں کے وار وصول کر رہے ہیں. ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ, ایسے جانثار صاحب, کوئی مثال مل سکتی ہے جیسی جانثاری ان صحابہ کرام نے دکھائی. ایسے جانثار صحابہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پسینے کے قطرے کے اوپر ہزاروں جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن ان سارے 1,24,000 صحابہ کرام میں سے کوئی ایک فرد دکھا نہیں سکتا کوئی شخص کہ وہ 12 ربیع الاول کو جس نے عید میلاد النبی بنا کر محفل میلاد منعقد کی. آج تک کوئی ایک صحابی نہیں ملا. ارے بھائی, اس کو محبت کے وہ پیکر وہ یہ نہیں کرتے. ہاں, کیا کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کی خصوصیت نہیں, ان کی پوری زندگی, سال کے 12 مہینے, مہینے کے 30 دن اور دن کے 24 گھنٹے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت میں ڈھلے ہوئے. جب بیٹھتے ہیں ذکر حضور کا ہے, جب بیٹھتے ہیں آپس میں تو کہتے ہیں بھائی تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ, تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر لیں, آپ کی سیرت کا, آپ کی سنت کا ذکر کر لیں کہ آپ کس طرح اٹھتے تھے, کس طرح بیٹھتے تھے, کس طرح کھاتے تھے, کس طرح پیتے تھے, تاکہ اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں. یہ وتیرہ سارے صحابہ کا, صحابہ کرام کے بعد تابعین, تابعین کے بعد تبع تابعین, بزرگان دین, اولیاء کرام, سارے اولیاء کرام کے حالات دیکھ لو, کہیں یہ اس کا ذکر فکر نہیں ملتا عید میلاد النبی. لیکن عمل سرکار دو عالم کی سنت اور سیرت کے اندر ڈھلا, یہ تھا طریقہ, یہی تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا تھا. کیوں؟ اس واسطے کہ اسلام یہ بات جانتا ہے, اسلام سے زیادہ اور کون انسان کی نفسیات سے واقف ہوگا. یہ حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کون جانے گا کہ یہ انسان جو ہے اس کی طبیعت میں میلے ٹھیلے کا بڑا شوق ہے. لہذا اگر اس کو کبھی اس قسم کے کسی رسمی کام پر لگا دیا گیا تو بالآخر یہ میلے ٹھیلے کی طرف نکل جائے گا اور وہ دین نہیں رہے گا, وہ عبادت نہیں رہے گی, وہ کھیل ہو جائے گا, وہ کھیل کود ہو جائے گا, لہو و لعب ہو جائے گا اور میلے ٹھیلے میں تبدیل ہو جائے گا. عیسائیوں کو دیکھو, کرسمس انہوں نے منانا شروع کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کے دن مناتے ہیں کرسمس, وہ منانا شروع کیا. تو شروع میں بڑا جذبہ نیک تھا, وہی جذبہ جو آج ہم سے عید میلاد النبی منانے کا تقاضا کر رہا ہے. وہی جذبہ تھا کہ بھئی اس دن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے, ذرا اس دن کے اندر ان کا تذکرہ کریں گے, آپ کی باتیں ہوں گی, آپ کے تعلیمات بتائی جائیں گی تو یہ تازہ ہوگا, ایمان تازہ ہوگا. اس غرض کے لیے منانا شروع کیا. لیکن جب وہ دن منانے کا خیال آیا کہ عید ہے یہ, تو اس کے اندر وہ انسان کے نفس کی چوریاں داخل ہوتی چلی گئی. پھر اس میں موسیقی بھی آئی, اس میں رقص و سرود بھی آیا, اس میں ناچ گانے بھی آئے اور دنیا بھر کے میلے ٹھیلے کا رنگ اس کے اندر پیدا ہو گیا. یہاں تک کہ آج کرسمس کے دن دیکھو, سارے مغرب کے اندر کرسمس کے دن جتنی ہوتی ہیں, جتنے حادثات ہوتے ہیں, جتنی چوریاں اور ڈاکے ہوتے ہیں, سارے سال اتنے نہیں ہوتے. نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت کا, لیکن اس میں سب کچھ ہو رہا ہے. ہمارے ہاں دیکھ لو, اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, ابھی اللہ تعالیٰ نہ پہنچائے اس مقام تک, لیکن دیکھ لو کہ نام تو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے بیان کا اور محفل میلاد کا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کا. لیکن دیکھو کیا ہو رہا ہے, شبیہیں کھڑی ہوئی ہیں راستوں کے اوپر, قبے کھڑے ہیں گنبد خضرا کے, اور اس کے گرد ریکارڈنگ ہو رہی ہے, گانے بج رہے ہیں اور بے فکر لوگ اس کے گرد گھوم رہے ہیں. بعض جا کر طواف بھی شروع کر دیتے, اور یہ سارے ہنگامے ہو رہے ہیں اور
नाम है ईद मिलाद नबी। सारे रास्तों के ऊपर चरागा हो रहा है, कुमकुमे सजे हुए हैं और खुदा जाने क्या कुछ हो रहा है जी। और किसी से पूछो भाई ये तुमने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुन्नत का दिन मना रहे हो, तो आज के दिन जरा ये तो जायजा लेकर देखो कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सुन्नत पर अमल करने का कोई जज्बा, कोई इरादा, कोई फिक्र दिल में पैदा की तुमने इस सारी तगोदो के नतीजे में। तो न सिर्फ ये कि कोई सुन्नत के ऊपर अमल का जज्बा नहीं, बल्कि ऐन उस वक्त सरकार दो आलम साहब के अहकाम की नाफरमानी हो रही है। मर्द औरतों का इख्तिलाफ, मखलूत इज्तिमा हो रहा है सीरत तय्यबा के नाम पर जी। सीरत तय्यबा का इज्तिमा है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, आपका जिक्र है और मखलूत मर्द और औरत जमा हो रहे हैं इकट्ठे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जहां मर्द औरत इकट्ठे हो तो तीसरा शैतान होता है, और मखलूत इज्तिमा हो रहा है और सीरत तय्यबा का जलसा भी। और इससे आगे बढ़कर यह कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान हो रही है, नमाजों के औकात जा रहे हैं, नमाज की फिक्र नहीं है, नमाज ज़ाय हो रही है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नमाज दीन का सुतून है, जो इसको कायम करेगा दीन को कायम करेगा, जो नमाज को मुनज़्ज़िम करेगा वो दीन को मुनज़्ज़िम करेगा। और जनाब इस जुलूस के चक्कर में हुजूर के नाम पर जुलूस हो रहा है और जलसा हो रहा है और नमाजें जा रही। तो बताओ ये मजाक नहीं है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और क्या अल्लाह ताला महफूज रखते, बड़ा डर लगता है कि कहीं अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल ना हो कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अश्म गिरामी की ऐसी तौहीन, आपके साथ ऐसा मजाक, और इसका नाम रखे। अगर कोई बोले, कोई कहे तो भाई ये तो जो इसको मोहब्बत के खिलाफ बातें कर रहे हैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये इनके दिल में इश्क नहीं है, इनके दिल में मोहब्बत नहीं, इनके दिल ताज़ीम नहीं है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ताज़ीम इसी का नाम था तो फिर तो ऐसी ताज़ीम तो हुजूर है हज़रत साहबे किराम में से भी किसी ने नहीं। तो भाई ये इसको जरा समझने की जरूरत है। ये जो हमारे बुजुर्गों ने महफिल मिलाद को कहा कि भाई ये ठीक नहीं है, लोगों ने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया, देखो भाई मिलाद को बुरा कहते हैं, वहां भी लोग हैं और इन्होंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत नहीं है, उस मोहब्बत ना होने के नतीजे में महफिल मिलाद को बुरा कहते हैं, उसको कहते हैं इसमें शरीक ना हो। अरे भाई वो इसलिए शरीक ना हो कि मोहब्बत भी उसी तरह करना दुरुस्त है जिस तरह सिखाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत ऐसी नहीं जो नादान की मोहब्बत, नादान की मोहब्बत। वो कैसा सुना है कि एक आदमी वो मक्खी उड़ा रहा था, मक्खी उड़ाना चाहता था और मक्खी को उड़ाने के लिए वो उड़ती थी तो और हाथ में वो कोई हथियार था, उसके जरिए उसके चेहरे के ऊपर मार दिया। तो मारा तो मोहब्बत में, लेकिन ये मोहब्बत, ये दोस्ती नादान की दोस्ती, ये मोहब्बत, ये अक्लमंद की मोहब्बत नहीं। अक्लमंद की मोहब्बत वो है जो सिखाई अल्लाह तबारक व तआला ने कि फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, मेरी इत्तिबा करो। मोहब्बत का रास्ता भी बता गए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह मोहब्बत करते हैं। पहले भी आपसे अर्ज किया था कि मोहब्बत का वही तरीका मोतबर है जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम के तरीकों के मुताबिक हो। अपनी तरफ से देखो, ईसा अलैहिस्सलाम ने के कौम ने मोहब्बत की, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत की। क्या मोहब्बत की? कि उनको खुदा का बेटा बना दिया। कुछ ने कहा भाई खुदा का बेटा, खुदा का तो कोई बेटा नहीं होता, क्योंकि हमारी मोहब्बत का तकाजा तो यही, हमारी ताज़ीम का तकाजा तो यही। तो मोहब्बत गलत रास्ते पर गई तो शिर्क तक पहुंच गई। तो मोहब्बत वही मोतबर है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक। वो आपको पहले भी सुनाया शेर अपने मेरे मरहूम भाई का कि मेरे महबूब मेरी ऐसी वफा से तौबा, मेरे महबूब मेरी ऐसी वफा से तौबा जो तेरे दिल की कदूरत का सबब बन जाए। मोहब्बत वही है, वफा वही है जो आपके दिल को राहत पहुंचाने वाली हो, कदूरत का सबब न बने। ये जितनी बिदआत है वो सब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की कदूरत का सबब है। इस वास्ते वो मोहब्बत का नाम झूठा है, उसमें हकीकत में मोहब्बत नहीं। तो ये महफिल मिलाद को जो किया था वो इस वजह से कि ये रास्ता पलटता है। मेरे वालिद माजिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक bड़े हकीमाना बात इरशाद फरमाया करते थे, याद रखने की। वो फरमाते थे कि जहां रास्ते बदलते हैं
ٹرین کو دیکھا کبھی؟ ٹرین جب جاتی ہے تو ایک لائن جا رہی ہوتی ہے، وہاں سے پھر ایک دوسری لائن نکل آتی ہے، وہ کسی اور طرف جاتی ہے، راستہ پھٹ جاتا ہے. تو جس جگہ دونوں راستے پھٹ رہے ہیں وہاں پر دونوں لائنوں کے درمیان فاصلہ بہت معمولی ہوتا ہے، 1 انچ کا، آدھے انچ کا. یہ لائن ادھر جا رہی ہے، یہ لائن ادھر جا رہی ہے، تو شروع میں دونوں کے درمیان فاصلہ بہت تھوڑا سا ہے، 1 انچ کا، آدھے انچ کا ہے. لیکن آدمی اگر اس لائن پر چل پڑے تو آگے جا کر وہ 1000 میل کا فاصلہ ہو جائے گا، کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. تو شروع میں جہاں لائن پھٹ رہی تھی وہاں پتہ نہیں چلا کہ لائن پھٹ گئی، لائن بدل گئی، راستہ پلٹ گیا. تو جس وقت لائن بدلتی ہے تو وہاں پر بسا اوقات انسان کو احساس نہیں ہوتا، جب دور چلا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اوہو میں تو کہیں اور چلا آیا، جانا کہیں اور تھا. تو یہ جو سنت اور بدعت کا کے راستے جہاں پھٹتے ہیں وہاں دیکھنے میں کوئی بہت زیادہ فرق بسا اوقات نظر نہیں آتا، معمولی سی بات نظر آتی ہے کہ یہ ذرا سا ادھر پھٹ گیا تو کیا ہوا. آج دنیا یہی کہتی ہے، ذرا یہ کر لیا تو کیا ہوا، کیا حرج. ہم نے اگر محفل میلاد کر لی تو کیا حرج، اور ہم نے اگر فلاں کام کر لیا، تیجا کر لیا، 10واں کر لیا، 20واں کر لیا، چیلم کر لیا، اس میں کیا حرج. یہ تو کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا، کوئی شراب تو نہیں کی، کوئی ڈاکہ تو نہیں ڈالا، کوئی چوری تو نہیں کی. لیکن بات ساری یہ ہے کہ وہ کام کیا جہاں سے راستہ بدل رہا ہے اور سنت سے بدعت کی لائن پر پڑ رہے ہو. یہ بدعت کا راستہ وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں جانے والی. تو یہ راستہ جنت کا دروازہ، جنت کو جاتے جاتے راستہ بدل گیا، وہاں جا کر پتہ نہ چلا، لیکن وہی آگے لے جا کر جہنم میں لے جا ڈالے گا. اس واسطے ہر کام کو جو دین کے نام پر کر رہے ہو یہ پہلے دیکھو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں. قرآن نے ایک معیار بتا دیا، یاد رکھو، قرآن نے ایک معیار بتا دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ لوگ ایمان لائے اور ان کا ایمان بھی ویسا ہی ہو جیسا اے صحابہ تمہارا ہے تو فقد اہتدوا، وہ ہدایت یافتہ ہے. کیا مانا کہ اب کسی کے ایمان کو اگر جانچنا ہے، کسی کے دین کو جانچنا ہے، کسی کے دین کو آزمانا ہے تو اس کی کسوٹی ایک ہی ہے. وہ کیا کہ صحابہ کرام کے معیار پر پرکھ کر دیکھ لو کہ یہ دین کی بات وہاں سے نکلی ہے کہ نہیں. اگر وہاں سے نکلی ہے تو وہ بات معتبر ہے، وہاں سے نہیں نکلی تو معتبر نہیں، وہ دین کی بات معتبر نہیں. کتنی ہی دیکھنے میں خوشنما لگتی. اس واسطے ہمارے بزرگوں نے یہ راستہ، اس راستے کو اختیار نہیں کیا. حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، بڑی نعمت، بڑی سعادت، بڑی فضیلت کی چیز، لیکن اس کو کسی خاص تاریخ سے منسلک کر دینا کہ 12 ربیع الاول ہی کو کریں گے، ربیع الاول کے مہینے میں ہی کریں گے، اور اس کے ساتھ مخصوص کر کے اس کو وابستہ کر دینا، یہ اس کو بدعت بناتا ہے جو جائز ہے. ارے یہ ذکر تو ایسا ہے کہ 12 مہینے کرو، ہر وقت کرو، ہر لمحے کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک. کوئی تخصیص کسی دن کی نہیں. اور اگر تخصیص ہوتی تو یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی. حالانکہ یہ بات اتنی زیادہ تحقیق سے ثابت نہیں اور روایتیں مختلف ہیں. بعض روایتوں میں 12 کا بھی ذکر آیا ہے، بعض میں 9 کا آیا ہے، بعض میں شاید 3 کا بھی ہے، 3 ربیع الاول. بلکہ محقق علماء نے یہ کہا ہے کہ 9 والی روایت زیادہ صحیح ہے کہ 9 ربیع الاول کو ولادت ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اندازہ لگائیے کہ اگر یوم ولادت کو منانے کا کوئی تصور ہوتا اسلام میں تو ممکن نہیں تھا کہ صحابہ کرام اس کو پوری طریقے سے محفوظ نہ رکھتے کہ کون سا دن تھا. لیکن چونکہ تصور نہیں تھا اس واسطے زیادہ محفوظ رکھنے کا اہتمام بھی نہیں کیا. روایتیں مختلف ہو رہی ہیں، کوئی کہہ رہا 3 ہے، کوئی کہہ رہا 9 ہے، کوئی کہہ رہا 12 ہے، تو محفوظ رکھنے کا بھی اہتمام نہیں ہو رہا. تو بھائی یہ گزارش اس لیے میں نے کی کہ یہ بڑے لوگوں میں باتیں چلتی ہیں کہ دیکھو بھائی میلاد کو کے اندر آ جاؤ تو کیا حرج ہے. میلاد میں میلادی تو ہو رہا ہے، حضور کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کی سیرت کا بیان ہو رہا ہے، حضور کی پیدائش کا بیان ہو رہا ہے، اور اس میں درود و سلام ہو رہا ہے، تو کیا حرج ہے. ارے حرج یہ ہے کہ اپنی طرف سے یہ دین کا طریقہ گھڑا جا رہا ہے،
دین کا طریقہ وہی معتبر ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ثابت ہے. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اگر نکالا گیا ہے تو وہ معتبر نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا، وہ دین ہی نہیں، وہ راستہ ہی غلط ہے. پہلے بھی مثال دی تھی آپ کو کہ راستہ سامنے میرے والد ماجد کو کسی نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک کا انسا بنایا، دائیں طرف صفر لگایا، تو پوچھا کیا ہوا، تو صفر دائیں طرف لگانے سے 1 کے 10 ہو گئے. دوسرا انسا لگایا تو 100 ہو گئے. تیسرا انسا لگایا 1000 ہو گئے. پھر اس کو مٹا دیا، بائیں طرف انسا لگایا تو کیا ہوا کہ وہ 1 کا بھی آدھا رہ گیا کیونکہ 8.1 ہو گیا، 10واں حصہ رہ گیا. اور لگایا تو معلوم 8.01 ہو گیا. پھر اور لگایا تو 8.001 ہو گیا. تو دائیں طرف نقطے لگانے سے عدد بڑھ رہا ہے، بائیں طرف نقطے لگانے سے عدد گھٹ رہا ہے نقطہ ایک ہی، وہی 0 وہی نقطہ، لیکن دائیں طرف لگانے سے بڑھ رہا ہے، بائیں طرف لگانے سے گھٹ رہا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ صحیح جگہ لگ رہا ہے، صحیح طریقے سے لگ رہا ہے، اس کے عدد کے اندر اضافہ کر رہا ہے. یہ غلط طریقے سے لگ رہا ہے، غلط جگہ پر لگ رہا ہے، اس واسطے عدد میں کمی پیدا ہو رہی ہے. تو وہ بظاہر دیکھنے میں طریقہ ایک ہو، درود ہو، درود شریف پڑھنا، لیکن صحیح طریقے سے پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے. جو شخص 1 مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اور وہی درود شریف غلط طریقے سے پڑھ لو. کیا غلط طریقے سے؟ کہ یہ سمجھ کر کہ صاحب کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے. جو کھڑے ہو کر نہ پڑھے وہ قابل نکیر ہے، قابل ملامت ہے. اور اللہ بتائے اس کے ساتھ یہ بھی شامل کر لو اگر عقیدہ فاسدہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، حاضر ناظر ہے معاذ اللہ، تو یہ غلط طریقے سے پڑھنے کے نتیجے میں یہی درود شریف ہے، وہی صفر ہے، الٹی طرف لگ گیا، یہ تمہارے اس اعمال کو الٹ دے. تو اس واسطے ان باتوں سے پرہیز کی ضرورت ہے. بہت دعوتیں آئیں گی اس مہینے کے اندر کہ صاحب یہ محفل میلاد ہے اور یہ فلانا ہے اور دعوت ہے، تو بھائی ان باتوں کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ سیرت کے جلسے بھی ہوتے ہیں بغیر مفاسد کے بھی ہوتے ہیں، بہت سی جگہوں پر سیرت کے کا ذکر ہوتا ہے بغیر ان قیود کے ہوتا ہے، بغیر مفاسد کے ہوتا ہے، وہاں جانے میں بھی کوئی حرج نہیں. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ بھائی یہ ہمارا دین رسموں کا دین نہیں، مظاہروں کا دین نہیں، ہمارا دین عمل کا دین. تو اس واسطے وہ جلسہ، وہ مجلس، وہ محفل کارآمد ہے جس میں دل کے اندر اتباع سنت کا جذبہ پیدا. ارے سارے اس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کا ماحصل یہ تھا کہ دنیا اس نمونے کو دیکھ کر اس کی نقل اتارے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اتباع کرے، اس کو دیکھ دیکھ کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائے. یہ تھا ذرا مقصد. اس مقصد کی خاطر اگر کسی مجلس میں شرکت ہو، یہ اس نیت سے کہ بھائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم ہوگا تو اس کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں گے. بڑی مبارک ہے وہ محفل، بڑا مبارک ہے وہ جانا، بڑا مبارک ہے وہ بیان، بڑا مبارک ہے اس کا سننا. لیکن یہ تقییدات، یہ رسمیں، یہ مظاہرے، یہ جلسے، یہ جلوس جو ان چیزوں کی مخالفت میں ہو رہے ہیں، ان سے بہتر یہ ہے کہ آدمی گھر میں بیٹھ کر چپکے سے اور ایک تصویر درود شریف کی پڑھ لے. اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو گوشہ تنہائی میں بیٹھ کے 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 100 تسبیحیں 100 مرتبہ پڑھ لو گے تو 1000 رحمتوں کے مستحق ہو جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. سمجھا؟ اور یہ تو کیا نہیں، اور جا کے ایسے جلوسوں میں، ایسے جلسوں میں شامل ہو گئے کہ جس کے اندر نافرمانیاں ہو رہی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی، تعلیمات کی، تو نیکی برباد گناہ لازم والی بات. اس واسطے اس کا برابر. چلو آج تو سارا وقت اسی میں نکل گیا. تو حاصل ساری گزارشات کا بھائی یہ ہے، اسی کے اوپر آپ بات ختم کر دیں کہ سارے پڑھنے کا، پڑھانے کا، سننے کا، سنانے کا، تقریر کا، محفل کا، درس کا، تدریس کا، سب کا خلاصہ ایک بات کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی اتباع کی کوشش. ہمارے ایک استاد ہیں بڑے، آج کل ریاض میں عرب استاد ہیں، شیخ عبد الفتاح ابو غدہ حفظہ اللہ تعالی. وہ اپنے ایک استاد کا قصہ سنانے لگے. ایک دن بڑا سبق آموز فرمانے لگے میرے ایک استاد تھے،
وہ مسجد کے اندر 10 دیا کرتے تھے، اور اس کے برابر میں کتب خانہ تھا جس میں بہت کتابیں رکھی ہوئی تھی، اوپر نیچے سے لے کے اوپر تک ساری کتابوں سے بھری ہوئی تھی الماریاں. تو ایک عجیب مجذوب قسم کا آدمی وہ درس کے حلقے میں آ کر دور ایسے کھڑے ہو کے یوں تکا کرتا تھا، جیسے کوئی عجیب سی بات ہو رہی ہو، تماشا ہو رہا ہو، اس طرح دیکھا کرتا تھا. مجذوب سا آدمی تھا. تو ایک دن میرے استاد نے اس سے کہا کہ بھائی تم یہ کیا دیکھتے ہو؟ تو اس نے بجائے اس کے جواب دے، اس نے کہا اس شخص میں ایک بات میں تم سے پوچھتا ہوں، تم بتا دو. پوچھو کیا بات ہے؟ کہا کہ جو اتنی ساری کتابیں رکھی ہیں، سارے الماریاں بھری ہوئی ہیں کتابوں سے، یہ کتابیں کیا کہتی ہیں؟ ان کی کتابیں کیا کہتی ہیں؟ تو شیخ نے کہا ایک منٹ میں کیا بتا دوں ساری کتابیں کیا کہتی ہیں؟ تم ہی بتا دو کیا کہتی ہیں. کہ میں بتاؤں کیا کہتی ہیں؟ یہ ساری کتابیں یوں کہتی ہیں کہ اچھے آدمی بن جاؤ. یہ ساری کتابیں یوں کہتی ہیں کہ اچھے آدمی بن جاؤ. ان کا سب کا حاصل یہ ہے. تو شیخ نے کہا کہ بھئی واقعی ایسا خلاصہ نکالا کہ ہم نے بھی اس طرف دھیان نہ دیا کہ واقعتاً ساری کتابیں کسی بھی علم کی ہوں، کسی بھی فن کی ہوں، کسی بھی موضوع کی ہوں، آخر کار نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اچھا آدمی بن جاؤ. تو شیخ نے کہا بھئی یہ نتیجہ وہ نکالا اس نے کہ سارے پڑھ لکھ کے بھی بذا اوقات ہم اس نتیجے تک نہیں پہنچتے جو اس بیچارہ یہ مجذوب آدمی اس نتیجے تک پہنچ گیا. تو بھائی یہ ساری گفتگو، ساری تقریریں، سارے درس تدریس کتابیں، ان سب کا حاصل ایک ہے اور وہ ہے اچھا آدمی بن جائے. اور اچھا آدمی کون ہوتا ہے؟ جو متبع ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو اس کا عزم کر لو، اس کا ارادہ کر لو کہ اپنی زندگی کے ہر گوشے میں لمحے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کی نقل اتارنے کی کوشش کریں. جس دن یہ کام کر لیا بس دیکھو کہ انشاءاللہ دنیا میں بھی برکت، آخرت کے اندر بھی اجر و ثواب، آخرت کی بھی کامیابی، دنیا کی بھی کامیابی. حضرت مجدد صاحب کا مقولہ پھر سنا دیتا ہوں، بار بار ہی سنانے کا ہے. کہ حضرت فرماتے ہیں کہ سارا کچھ علوم سے گزرنے کے بعد، بڑے بڑے مقامات حاصل کرنے کے بعد ایک دعا کرتا ہوں، جو شخص اس دعا پر آمین کہے گا انشاءاللہ اس کی بھی نجات ہو جائے گی. وہ دعا کیا کہ اے اللہ مجھے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما، آمین. یا اللہ مجھے اسی اتباع سنت پر زندگی عطا فرما، آمین. یا اللہ مجھے اسی اتباع سنت پر موت عطا فرما، آمین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ عطا فرما دے تو بس سب کچھ حاصل ہے، ورنہ کچھ حاصل نہیں. سب اٹھنا بیٹھنا گفتگو برخاستہ سب بیکار ہے جب تک اتباع سنت نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اتباع سنت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی عظمت ہمارے قلوب میں پیدا فرما. یا اللہ سیرت اور سنت کی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرمان ہے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈرل بی ایریا، کراچی. فون نمبر 63708113.